بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 5 سورہ الشعراء آیت نمبر 5۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ کیا ربط ہے جی؟ آپ جانتے ہیں کہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید ترین خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے، ٹینشن لیتے تھے اور کڑتے تھے، اندر سے دل رنجیدہ خاطر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی جو آیت تھی کل کے درس میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہم نے سماعت فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایمان لائیں تو پھر اللہ کوئی آسمان سے ایسی نشانی اتار دیتا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، اللہ کی اس نشانی سے ڈر کر یا اللہ کی اس نشانی کی وجہ سے۔ اچھا، اب دو کیٹیگریز ہیں، ایک ایمان لانے والی ہے اور ایک ایمان لانے والی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک اور مقام پہ دل بڑا خوش ہوا، دل کی آپ کو بھی سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ کی شدید ترین خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی بے ایمان ہی رہیں گے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش اور زیادہ خواہش تھی کہ وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو اس کو بار بار اللہ نے بھی جا بجا بیان فرمایا ہے۔ وہ دو جو گروہ ہیں، ایک ایمان لے آیا، ایک ایمان نہیں لے کے آتا۔ اب جو ایمان نہیں لا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہا۔ آج کی آیت میں ہم سیکھیں گے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ کیسا تھا، اور پھر ان کو وہ دولت نصیب نہ ہوئی جسے دولت ایمان کہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِمْ، اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس مِن ذِکْرٍ، کوئی نصیحت، مِنَ الرَّحْمَنِ، اللہ کی طرف سے، مُحْدَثٍ، تازہ، إِلَّا، مگر یہ کہ كَانُوا، وہ ہیں، عَنْهُ، اس سے، مُعْرِضِينَ، منہ پھیر لینے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بھی تازہ نصیحت ان لوگوں کے اوپر اترتی ہے تو وہ لوگ اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے، اس نصیحت کو دلوں میں اتارنے کے بجائے، اس نصیحت کے سامنے اپنی گردنیں خم کرنے کے بجائے دور بھاگتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے انہیں آزاد راستے دیے ہیں، خود مختار بنا دیے، اس بارے میں اختیار دے دیا، ان کی رائے میں ان کو آزادی دے دی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو سن کر نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، جس شخص نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، قرآن مجید میں جا بجا خدا تعالیٰ یہ بھی تو ارشاد فرماتے ہیں نا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اب عقل، جو عقل ہے اس عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات عقل اس وجہ سے ہم استعمال نہیں کرتے یا عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ادراک ہے، جو جاننا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک بات سامنے ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، ہم اس سے پہلو طے کیے جا رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کی قوت نہ رکھتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ جب ہم دنیا کا مفاد دیکھیں گے کبھی اچھا فیصلہ نہیں ہو۔ جب بھی ہم آخرت کا فیصلہ دیکھیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا انعام ہوگا، اور اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔
اگر دنیا کے خاطر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو کبھی بھی فیصلہ اچھا نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ آخرت بھی سوچنی چاہیے۔ کافر لوگ جن کئی لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ ایک ہے، یہ نبی ہو نہ وہ سچا نبی ہے، اس کے اوپر اترنے والا قرآن جسے کتاب مجید کہتے ہیں سچی ہے، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ نبی ہے، یہ دیوانہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، اس کے قول سچے ہیں، اس کی ادائیں سچی ہیں، یہ صاف ہے، یہ پاک ہے، اس کو دیکھ کر کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان کنورٹ کر لیا، یعنی اپنا جو مذہب ہے وہ کیا کر لیا، تبدیل کر لیا، تو دنیا ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، دنیا کی عزت ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، چودراہٹ جاتی رہے گی، ہم اکیلے ہو جائیں گے، برادری چھوٹ جائے گی۔ اب کئی لوگ ادھر ہی رہ گئے، برادری کیا ہوگی؟ چھوٹ جائے گی۔ تو وہ کہیں بس نہ ہاں نہ ہاں نہ، ابھی کرتا ہوں، لے آؤں نہ لے آؤں، تو وہ شش و پنج میں کیا ہوا؟ ایمان نہ لا سکے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو اپنے ساتھیوں کے رویوں کی وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا مقابلہ ٹیک لگاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، آقا علیہ السلام کے قرآن کا تمسخر اڑاتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، اب بات ان تک پہنچ گئی، ایک دفعہ نہیں، بار بار باتیں اللہ کی پہنچتی رہیں، بار بار اللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا رہا، بار بار جنت کا ذکر ہوتا رہا، بار بار قبر کا ذکر ہوتا رہا، بار بار اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ہوتا رہا، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا ذکر ہوتا رہا، عذاب کا ذکر ہوتا رہا، پلسرات کا ذکر ہوتا رہا۔ تو اب ان لوگوں کے نصیب میں نہیں تھا، وہ لوگ قبول نہیں کیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیوں قبول نہیں کیے؟ اس میں بھی ان کا اپنا قصور ہے، وہ اللہ کے اوپر کوئی گلہ شکوہ قیامت کے دن نہیں کریں گے، وہ قیامت کے دن بلکہ جب جہنم میں ہوں گے تو وہ اپنے اپنے کرتوت بیان کریں گے کہ میں اس وجہ سے جہنم میں ہوں، میں اس وجہ سے جہنم میں ہوں، میں اس وجہ سے جہنم میں ہوں۔ انہیں بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا ہی قصور تھا۔ اب ایک بار پھر خدا کا علم سب سے بڑا، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ خدا کی تقدیر سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسانیت کو ایک ایسا سچا راستہ دکھا دیا، آزادی دے دی، انہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی۔ کیا آزادی؟ اس کے ارادے کی آزادی، اس کو مختار بنا دیا، اختیار دے دیا، اس کو وہ استعمال نہیں کرے گا تو وہ غلط سمت چلا جائے گا اور اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلے گا۔ اچھا، اب آخر میں ہم اس بات کو اگر ختم کریں تو یوں ختم کر سکتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اویل جتنے بھی سورسز ہیں انہیں یوز کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا سورس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا وہ ہے وقت، اسے استعمال کرنا چاہیے، صحت اسے استعمال کرنا چاہیے، غنیمت جسے وقت کہتے ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جو عقل و شعور ہے، جو کچھ بندہ کر سکتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جتنی ہمت ہے اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے، کبھی سستی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سست ہو جانا بھی ایک قسم ہے نصیحت سے روگردانی کی، سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، تمام تر ہمت کوشش لگا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی موقع دے رہا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنا عمل کریں۔ عمل کرنا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمارا کام ہے، اس کے اندر رنگ بھرنا خدا کا کام ہے، اسے قبول کرنا خدا کا کام ہے جی۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر، فرشتوں پر، سب کچھ ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے شکر کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے ایمان کی دولت اور ایمان کی لذت عطا فرمائی، ایمان کی دولت اور ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے۔ او بھائی
یہ جو آیت ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس کوئی نصیحت اللہ کی جانب سے، رحمان کی جانب سے تازہ، مگر یہ کہ وہ ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ اس کا مصداق وہ ہیں کون؟ کافر، ہم نہیں ہیں۔ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کافروں کی طرف ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر نصیحت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلو تہی نہ کریں بلکہ اس پر ایمان بھی لائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔